اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم سمیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر ہے حکم بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ سمیر بھائی، آج جو ہماری ڈسکشن ہے وہ موسٹلی ہوگی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہم نارملی معاشرے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے درمیان بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو موسٹلی ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ٹو وراثت ہوگا، اور اس میں پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کو یا ہمیں موسٹلی جو اپنے بڑوں سے یا ویسے ہی سننے میں آتا ہے، تو وہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں، جس طرح وراثت ہے، وصیت ہے، پھر کسی کو ہم گفٹ کر دیتے ہیں کوئی چیز، آئی گیس اسے ہبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کچھ ٹرمز ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کی کمپلیکسٹیز میں ہم لوگ جانے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ ہمارے جو ہے وہ دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک طرح سے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی بہت سارا جو ہے وہ ریسرچ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے، قرآن سے یا جس بھی طرح ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب باقی لوگ بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، ان کو بھی ایٹ لیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں یا ہماری حدیث کی کتابوں میں جو آیا تو ایٹ لیسٹ وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو ان چیزوں کے بارے میں۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم آج ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی جو ہے وہ اس کو اسٹارٹ کریں تو ہم نارملی ڈسکشن اس کے بارے میں کرتے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا حکم بھائی۔ حکم بھائی، جیسے کہ آج ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک آپ نے کہا کہ جیسے وراثت ہے، وراثت، وصیت اور ہبہ۔ مطلب یہ نا تین ٹرمینالوجیز ہیں جو اس میں نا یوز کی جاتی ہیں۔ اب نا ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کیسے ہیں۔ صحیح ہبہ جو ہے نا حکم بھائی، وہ نا اس کو گفٹ بھی کہتے ہیں، صحیح لیکن اس میں نا شریعت کی کچھ حدود ہیں، کچھ حدیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری جائیداد کسی کو گفٹ کر کسی کو دو، گفٹ کر ایسے نہیں ہے۔ کہ اس میں ہے وصیت۔ وصیت ایسے کہتے ہیں کہ نا زندگی میں ہی مالک ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے، صحیح، یہ وصیت۔ ہاں نارملی جو وصیت کا ہاں، کانسیپٹ ہوتا اور جو وراثت ہے، وراثت کا جو سا کانسیپٹ ہے نا، وہ ہے مرنے کے بعد ہے جو وارثین جو وارثین ہے، مطلب وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہاں ہے۔ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ وارثین جو ان سے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 12 میں اور 13 14 بھی اس میں ایڈ ہے، لیکن جو زیادہ ڈیٹیل ہے 11 12 اور 176 سورۃ نساء کی، اس میں نا وراثت کی تقسیم کا جو طریقہ ہے نا وہ بتا دیا بتا دیا، صحیح اور وصیت کی جہاں تک کی بات ہے، پہلے نا وصیت کا بھی حکم قرآن مجید میں ہی کیا کہتے ہیں سورۃ بقرہ 180 صحیح 181 182 میں آیا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں آیات نا منسوخ ہو گئی ہیں جب یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 12 اور 176 آ گئی۔ یہ آیات ان آیات میں ناسخ ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم پھر کبھی جائیں گے، یا ہم ناسخ منسوخ پہ بھی کوئی ویڈیو بنائیں گے کہ کون سی آیات کون سی آیات پہ ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ صحیح عام جو ان سے ہماری عوام ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور بہت علماء، حالانکہ صرف 5 6 جگہیں ایسی ہیں جس میں ناسخ اور منسوخ والا معاملہ ہے، ویسے باقی قرآن میں ایسا ہے نہیں، لیکن بہت سارے علماء کرام نا ان چیزوں کو بہت پیچیدگی بنا کے نا لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں کہ یار آپ کو ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ پتہ نہیں ہے تو آپ کوئی مس کنسپشن نہ بنا لیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو الیبوریٹ کریں آسان طریقے سے، یا جو احادیث ہم تک صحیح مستند پہنچے اس طریقے سے اس بات کو کیا جائے۔ صحیح اب ایسے ہے کہ نا جو ہبہ ہے اور جو وصیت ہے، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ایک حد ہے۔ صحیح کوئی بھی انسان، میں ہوں یا آپ، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ سے زیادہ حصہ وصیت یا گفٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری جائیداد کے ہم 3 حصے کریں تو 2 حصے وراثت کے ہوں گے، اور اس ایک حصے میں سے ہم ہبہ بھی کر سکتے ہیں اور وصیت بھی کر مطلب پورا کا پورا ایک حصہ آپ
हिबा किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, पूरा का पूरा एक हिस्सा आप वसीयत कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक और भी चीज है, वसीयत कौन सी है ना, वारिस को नहीं कर सकते, मतलब वो गैर वारिस हो, गैर वारिस। यानी अपने आप की कोई औलाद या वालिदैन को नहीं आप कर सकते। हाँ, आपने जो वसीयत करनी है ना वो आपने किसी गैर वारिस को करनी है, क्योंकि वारिस का हिस्सा अल्लाह ताला ने कुरान में डिफाइन कर दिया है। कर दी। सूरह निसा आयत नंबर 11-12 में भी कर दिया, और इसमें हदीस भी है तिरमिज़ी की 2120 ना, कि जिसमें कहा गया कि अल्लाह ताला ने वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर मुकर्रर कर दिया, इसकी वजह किसी से के कि लिए अब जायज नहीं है कि वारिस को तो वसीयत करे। हम्म, तो मतलब वो एक हदीस भी हमें मिल जाती है। सही और है। उसके अलावा कुरान में जब खुद ब खुद ही अल्लाह ताला ने वारिसों का हिस्सा बता दिया, बता दिए तो उनको इसलिए उसमें नहीं वसीयत है। करना बनता है। वसीयत देखिए ना ऐसी टर्म में बन जाती है कि फर्ज के तौर पे किसी का बेटा फोत हो गया, आगे उसकी औलाद है, तो दादा जिंदा है, तो वो उन बच्चों को वसीयत कर सकता है। जो वैसे वारिस बनता वो तो उसको कम मिलती है, वसीयत 1/3 कर सकता है, 1/3 किसी एक वारिस के हिस्से से ज्यादा पैसे बन जाते हैं या ज्यादा मालियत की चीजें बन जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़े मतलब इसमें चीजें रखी हैं इंसान के समझने के लिए, कि अगर इंसान समझना चाहे। फिर इसमें जो सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1/3 हिस्सा है, तो बंदा कहता है यार ये हमें कहाँ से पता चला। हर बंदे के दिल में सवाल आता है, आपके दिल में भी आएगा, हमारे दिल में भी सवाल आता है। तो उसमें ना बुखारी की हदीस है 2742, साद बिन अबी वकास। हाँ जी, साद बिन अबी वकास वाली बड़ी मशहूर हदीस है कि वो ना बदरी साहबी है। तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ना वो बीमार थे, तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी सारी की सारी जायदाद ना इस्लाम की राह में मतलब हिबा कर दूं, मतलब गिफ्ट कर दूं, कि उनको तो अपने नेकी के काम में काम आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया कि ला नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला लफ्ज बहुत कम बोला करते थे, मतलब उनकी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं था कि वो ला का लफ्ज यूज करें। तो उन्होंने साद बिन अबी वकास ने कहा कि यार ना 2/3 हिस्सा कर दूं, तो उन्होंने उस पर भी कहा ला नहीं। फिर उन्होंने कहा 1/3, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भी ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं। तो यहाँ से हमें एक वो तो हमें ये चीज पता चलेगी जो गिफ्ट देना है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, या जो वसीयत करनी है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1/3 है। बाकी 2/3 आपने वारिस के लिए छोड़ के जाना, आपके जो भी वो आपकी विरासत में जाएगा और वो ऑटोमेटिकली तकसीम हो जाएगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11-12 और 176 के तहत। वो इंशाल्लाह हम आगे उसका तर्जुमा वगैरह या वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कुरान में क्या हुक्म आया। उसके अलावा जो गिफ्ट के मामले में बात है, हिब्बा की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, गिफ्ट के मामले में ना एक बड़ी क्रिटिकल हदीस है 2622 कि किसी को गिफ्ट देके आप वापस नहीं ले सकते। अब ये नहीं है कि पहले गिफ्ट दे दिया आपने और आप बाद में तो यार मैं अब तुम्हें नहीं दे रहा या ये, लेकिन अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो वो फिर चीज इसकी होगी, आप उसको वापस नहीं लोगे। तो उसमें जो हदीस है 2622 बुखारी की, उसमें मिसाल यूं दी गई है कि गिफ्ट दे के वापस लेने वाला ऐसा है जैसे कुत्ता क्या करे और उसको वापस चाट ले। और ये हम दूसरे ने कहा ये हम मुसलमानों के लिए नहीं है, मतलब हम मुसलमानों का ये अमल नहीं है कि हम किसी को गिफ्ट दें और वापस ले लें, सिवाय वालिद के। वालिद अगर बच्चे को कोई गिफ्ट दे या किसी को गिफ्ट दे तो वो वापस ले सकता है। अच्छा, इसमें बड़ी जबरदस्त बात ज़हन में आ गई इसी मतलब उसमें कि वालिद ने जो बच्चों को गिफ्ट देना वो कैसे है। अब ये भी समझने की बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक सहाबी आए, 2650 बुखारी की हदीस है। उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने ना अपने इस बेटे को ना एक गुलाम मतलब हिबा किया, गिफ्ट किया, आप इस पे गवाह हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुमने अपने बाकी बच्चों को भी, बाकी औलाद को भी ऐसे ही किया? तो उस सहाबी ने कहा नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या तो तुम अपनी बाकी औलाद को भी एक एक गुलाम गिफ्ट करो, मतलब हिबा करो, या इससे भी वापस ले लो। बड़ी मतलब दिक्कत अंगेज हदीस है कि
ہم تو اپنے معاشرے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے اس بچے کو دے دیا اس کو دے دیا، لیکن ہمیں شریعت محمدیہ کیا بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے والد نے یا والدہ نے بچے کو گفٹ کیا ہے اپنی جائیداد کا، ترکے کا، چھوٹے موٹے گفٹ کی نہیں، ایک ترکے کے غلام، ایک اس کو ایسیسریز کے طور پہ مطلب ایسٹ کے طور پر مانا جاتا تھا، اگر آپ نے اپنا ایسٹ اس کو گفٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کیا کہتے ہیں مفہوم ڈسکس کر رہے ہیں، حدیث کا نمبر اس لیے بتا رہے ہیں 2650 کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، ہم ایک جو مفہوم ہمیں سمجھ آیا ہم اس کو اپنے لفظوں میں لیبوریٹ کریں، ڈیفائن کریں، باقی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے ہیں کہ یا تو تم اپنے باقی بچوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کریں یا اس سے بھی واپس لے لیں، تاکہ وہ انصاف کا تقاضا۔ لیکن اس میں ایک ورڈ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ اس میں سلوک کرے؟ تو صحابی نے کہا ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ان کو بھی گفٹ کریں کیا، تو اس سے بھی واپس لے لیں، کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ وہ ہمیں نہیں دیا اس کو دے دیا۔ تو اس سے ہمیں مسلمانوں کو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گفٹ ہے اگر اولاد میں کیا جائے گا تو وہ برابر کیا جائے گا، اور اس میں مرد عورت کی تفریق ہی نہیں۔ صحیح۔ اب اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں، ہم نے وراثت کی بات کی، وراثت کی جو تقسیم قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں آئی ہے، اس کی ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ ان کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن اور سنت ہے، صرف قرآن ہمارا سورس آف نالج نہیں ہے، سنت اس میں ایڈ ان ہے، احادیث ایڈ ان ہے، ہمیں کوئی بھی چیز جو قرآن مجید میں بہت زیادہ کھول کے واضح نہیں کی جاتی، مطلب تھوڑا سا ہنٹ دیا جاتا ہے، باقی جو اس کا حصہ آتا ہے ارکم بھائی وہ نا قرآن وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ احادیث میں آ جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں دونوں کو پڑھ کے دونوں کو سمجھ کے چلنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا آ رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ احادیث میں ایسے کیا چیز آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ ان کرنا چاہتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے 2109 ترمذی۔ اچھا، یہ بھی بڑی دقت ہے، یہ حدیث ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا، کہ بے شک وراثت میں بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا وراثت میں وراثت میں ویسے تو وہ بیٹا آئے گا، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو قاتل ہے نا وہ مقتول کا وارث نہیں ہوگا، کہ اگر بیٹے نے باپ کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو پھر اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے۔ اسی طریقے سے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا نمبر اس ٹائم صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، غلط نمبر کوڈ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ریلیٹڈ بات تھی اس لیے وہ بات کر دی ہے، ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بخاری کی ایک بہت دقت انگیز حدیث ہے 6735 کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو حصہ بچ جائے وہ قریبی مرد رشتہ دار کا، کیونکہ جو تقسیم سورۃ النساء میں آئی ہے کافی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا 100% ہو جاتا ہے کہ 100% تقسیم ہوگا، کسی جگہ تقسیم ایسی بن جاتی ہے کہ 100% پورا نہیں ہوتا، وارثین مطلب جو کم ہوتے ہیں یا بیٹی کا حصہ ہے وہ بھی اپن ڈسکس کر لیں گے، یا کلالہ والا معاملہ آ جاتا ہے وہ آ جائیں گے ابھی ہاں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ڈسکشن کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی بھی بقایا حصہ کہیں بچتا ہے تو وہ قریبی مرد رشتہ دار کا، قریبی مرد رشتہ دار میں چاچا بھی آ جاتے ہیں، تایا بھی آ جاتے ہیں، بھتیجا اور بھانجا بھی آ جاتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر بھائی ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، آپ سورۃ النساء آیت نمبر 11-12 کی ٹرانسلیشن کر دیں، پہلے سورہ بقرہ کی بھی کر دیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 180 کیونکہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا تو 182 میں وصیت کا وہ آیا، وہ پہلے ایک دفعہ سے کر لیں کہ جس سے پھر آگے ٹاپک کو لے کے چلنا ڈسکشن کرنا آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو اب یہ سروے ہے 180 جو ہے نا اس کی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، 180 181 182 ٹھیک ہے۔ 180 جب شروع ہوتی ہے تو ترجمہ میں یہ ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے مطلب وصیت کر، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ 181 میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا، ٹھیک ہے، تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا، مطلب جس نے وصیت کی اس پہ نہیں ہوگا، ہاں مطلب جس نے وصیت کر دی۔ پھر اس کے آگے بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک جو آیت ہے اس میں آتا ہے کہ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو، مطلب اگر ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے کہ بھئی
وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، جو بھی وصیت کر رہا ہے اس نے حق تلفی کر دی ہے، اور ہم اس معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اصلاح کر دیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے یہ اس میں جو ہنٹ دیا گیا نا تمہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے نا اپنے بچے کو آگ کر دیا اور وصیت میں اس کا نام نہیں لیا. ویسے تو یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن اس میں بتانا چاہ رہا ہوں وصیت میں اس کا نام نہیں دیا کہ اس کو نہیں حصہ دینا، تو باقی مل کے دے دیں، کیونکہ سورت بقرہ جو ہمارا شریعت محمدی ہے نا اس کا سمجھ لیں بلو پرنٹ ہے، سٹارٹنگ کی صورت ہے. اینڈنگ جو سی ہے جس میں احکامات پورے ہوئے ہیں، جیسا سورت نساء ہو گئی، سورت مائدہ ہو گئی، اس میں بانڈنگ آ گئی کہ اب یہ حکم اینڈنگ حکم یہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی وارث کو مطلب وہ کر دے کہ بھائی آگ کر دے، لیکن ہماری شریعت آگ کرنے کی اجازت نہیں، تو وہ وراثت میں حصہ دار ہے، یعنی وہ ایک طرح سے آگ کرنے والا ہے. تو آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں گے اس چیز کی طرف وہیں پہ آتا ہے کہ جب جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں، ہاں اس کیس میں اس کیس میں بھی اس کیس میں ہو سکتا ہے یہ چیز، لیکن ویسے کوئی بھی آپ کو وہ آگ نہیں کر سکتا ایسے ہی. صحیح. اب وہ چلیں میں بھی آگے چلتے ہیں، نساء کی جو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا سمیر بھی اس میں ہے، اب جس طرح اس میں ہے آیت نمبر 9 سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو اس میں آتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہو. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. اب اس کے آگے جب آیت نمبر 10 ہے اس میں آتا ہے سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وراثت وصیت تو بعد میں ڈسکس کی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں. آپ نے کتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو ہے وہ ایک طرح سے جو پراپرٹی کی ڈویژن ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یتیموں کے حق میں بات کی، اور یہ بات ہماری قوم پہ جو ہے وہ سب سے بیسٹ فٹ بیٹھتی بھی ہمارے لوگ یہ بھول گئے ہیں، یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، والد کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں کو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیتے نہیں ہیں یا اس سے محروم رکھتے ہیں. قرآن کے حکم کے مطابق جس میں سورۃ النساء کے آیت نمبر 10 کا ہم نے ترجمہ کیا اس کے مطابق وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا میں ڈورمنٹ کنڈیشن میں، آخرت میں وہ مطلب آگ بھر رہے ہیں اور وہ آخرت میں آگ میں پھینکے جائیں. لکھا ہوا ہے وہ ضرور جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں. دیکھیں قرآن کیا حکم فیصلہ سنا رہا ہے کہ جو یتیم کا حق کھا رہا ہے، ظلم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا. لیکن ہم لوگوں کی قرآن سے دوستی نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بات اہم ہے، عام ہے کہ یتیموں کا حق لوگ کھا جاتے ہیں، بہنوں کا کھا جاتے ہیں، بہنوں کا کھا جاتے ہیں، بہنوں کا بھی بہت کھا جاتے ہیں. اس میں بھی آگے چلتے ہیں، چلیں انشاءاللہ. اب یہ آیت نمبر ہے 11، یہ مطلب یہ وراثت کی تقسیم. اب اس میں اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، یعنی اگر عورت کا ایک حصہ تو وہ دو حصوں کے، یعنی اگر بہن کا ایک حصہ ہے تو بھائی لوگ 2 حصے. اچھا اب اس کے آگے ہے کہ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نگینہ اولاد نہ ہو، مطلب اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں 2 لڑکیاں ہیں تو ان کو 2/3 اس کا حصہ دے دیا جائے. 2/3 ان کو ملے گا، باقی 1/3 کے بارے میں کوئی ڈسکشن اب ہم ڈسکس کر لیں. اچھا اس کے آگے آتا ہے کہ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے اگر میت صاحب اولاد ہو تو. اچھا یہ اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، یعنی اگر لڑکی ایک ہی ہے، ایک ہی اولاد ہے وہ لڑکی ہے تو آدھا حصہ جو اس کا ہے، آدھا جو ہے وہ پھر ہم ابھی دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں. اچھا اس کے آگے آتا ہے کہ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے، یعنی ہر ایک کو ملنا چاہیے، یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی 1/6 1/6، مطلب والد کو بھی 1/6، والدہ کو بھی 1/6 ایسے ہی. اس کے بعد ہے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، یعنی اب تو تھا نا کہ اگر فور ایگزامپل میں فوت ہو جاتا
ٹھیک ہے, اور میری اولاد ہے تو ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے. اگر میری اولاد نہیں تو میرے ماں باپ کو, اب اس میں آگے لکھا ہوا ہے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا, اور باقی اس میں امپلائڈ ہی ہے کہ والد کو حصہ. اچھا, صاحب اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ وارث ہوں سے مراد یہ کہ بیگم بھی نہیں ہے, صرف امپلائڈ ہے, وہاں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا, اور اس میں ابھی آگے چلتے ہیں تو, اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہے. یعنی اب اگر والدین بھی ہیں اور اب ماں بہن بھائی بھی ہیں تو ماں جو ہے وہ چھٹے حصے کی 1/6 اس کو دے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سب اب اس میں آ جاتا ہے کہ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دے. یعنی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھئی جو وراثت ہے وہ اینڈ پہ آئے, وہ تقسیم کرنے سے پہلے جو میت کے اوپر قرض ہے وہ بھی ادا کیا جائے, جو میت نے وصیت کی ہوئی ہے وہ بھی پوری کی جائے. وصیت کے بارے میں پہلے اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی, جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. اچھا, اب آگے ہے, تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننا. ابھی اس میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں, اب آگے پڑھیں گے نا تو کلیئر ہو جائے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں تو آگے آیت نمبر 12 میں ہے کہ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. یعنی اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو, ہاں صاحب اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ اس کا ملے گا. ایسے اور اگر صاحب اولاد ہے تو اگر نہیں, آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ بے اولاد ہوں, ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اس کے آگے پھر دیکھیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ جب کہ وصیت جو انہوں نے کی ہو, یعنی اس عورت نے جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے لیا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اس کے بعد وراثت بعد اس چیز کو سمجھنا ہے کہ قرض ادا کرنا ہے اور وصیت پوری کرنی ہے, وراثت بعد میں قرض ادا کر. مطلب آگے پیچھے بولے جاتے ہیں, مطلب یہ دونوں کام پہلے کرنے ہیں بعد میں, کہ پہلے قرض ادا کرنا ہے, وصیت پوری کرنی ہے, وراثت کی تقسیم بعد میں کرنی ہے. صحیح, آگے چلیں. اچھا, آگے چلتے ہیں ہمارے. تو آگے ہے کہ اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد, یعنی اگر تم فوت ہو جاتے ہو تو اور تم بے اولاد تو وہ ترکے میں سے 1/4 کی 1/4 انہیں ملے. ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آدھا یعنی 1/8. بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا. یعنی یہ پہلی 2 شرطیں پہلے پوری ہوں گی اس کے بعد. اچھا, آگے چلتے ہیں. ابھی تو آگے آتا ہے کہ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے, ٹھیک ہے, بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں, یعنی اگر کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے اور وہ فوت ہو گیا اور اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اس کی کوئی آگے اولاد ہے, تو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے. یہ کلالہ والا کنسپٹ ہے. ہاں, یہ اس سے ریلیٹڈ. ہاں, لیکن اس کو بھی پورا جو بائنڈنگ آئے گی نا 176 آیت اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہیں. یعنی اگر ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ, ایک بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ. اگر بھائی اور بہن 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 پورا ان میں ڈیوائڈ ہوگا. لیکن اب دیکھیں پھر اس میں 2/3 نہیں ڈسکس ہوا, تو یہ آگے جب ہم چلیں گے تو وہ جو ہم نے حدیث بتائی تھی کہ قریبی مرد رشتہ دار, لیکن جب آپ 176 پڑھیں گے نا اس میں بھی اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اب اس میں ہے کہ ہاں جی, وہ وہی بات ہے کہ بھائی بہن سے ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت پوری کر دی جائے, قرض ادا کر دیا جائے. یہ تو شرط ہے, بشرطے کہ وہ ضرر نسا نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا اور بنا اور نرم ہے. اچھا, اس میں آگے جو ہے وہ بھی نمبر 13-14 بھی کور کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو سپورٹنگ ہے. وہ ذرا سا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ ڈر سنایا اس میں. اچھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی بڑی کامیابی ہے.
یہ تو ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جو ہے وہ پار نہیں کرتے, حق سے فیصلہ کرتے. اچھا, اس کے آگے جو آیت نمبر 14 ہے اس میں آتا ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا, اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کو سزا. دیکھیں کتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے سنا. لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ لوگ وراثت کے معاملے میں بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں, بچوں کو, یتیموں کا کہتے ہیں کہ باپ ہمیں دے گیا, باپ گفٹ کر گیا. حالانکہ وہ گفٹ والی حدیث بتائیے نا, گفٹ کرنا تو برابر کرنا ہے. صحیح. وصیت تو نہیں کر سکتے آپ, وصیت آپ نا وارثین کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی. صحیح ہے. 176 پہ پڑھ رہے ہیں, چلیں ابھی 176 اس کے ساتھ ہی ایڈ ہے یہ کلالہ والے کنسپٹ میں نا. اچھا, اب اس میں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے. یعنی اگر ایک شخص بے اولاد اور اس کی ایک ہی بہن تو وہ نصف حصہ جو ہے وہ اس بہن کو چلا جائے گا. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث. یعنی اگر بھائی فوت ہوتا ہے تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا, اگر بہن فوت ہوتی ہے تو پورا حصہ بھائی کو ملتا ہے. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار. 2 بہنیں ہوں تو 2/3 کی حقدار. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے کام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کام کی توسیع کرتا ہے. وہ جو پچھلی 12 نمبر آیت تھی اس کی توسیع ہے, وضاحت ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس میں ہم نے پڑھ تو لی ہیں, لیکن اس میں اب یہ دیکھیں نا, اب جس طرح اب اس میں ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر دے تو اس کی ایک ہی بہن تو اس کا حصہ بنے گا آدھا. اب دیکھیں وہ آدھا حصہ کہاں جائے گا, اب وہ وہی بات ہے, قریبی مرد رشتے دار. اور اگر کوئی بھی قریبی مرد رشتے دار نہیں ہوگا تو بہن کو اسی کو مل جائے گا. لیکن اگر اسی عورت کو اگر رشتے دار کوئی بھی ہے, جس طرح چاچا ہے, تایا ہے, یا جس طرح بھتیجا بھانجے ہیں, انہیں مل جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے تب ایک ہی رشتہ بچا تو اس کو مل واپس اسی کو. صحیح. اس میں نا یہ کون سا ایک لالا والا کنسپٹ ہے نا, اس میں ہمارے جو بڑے 2 مکتبہ فکر ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع نا, ان میں تھوڑا سا اسی آیت کے مفہوم کے معاملے میں تھوڑا سا کنفلکٹ ہے. ہم کنفلکٹ کی طرف نہیں جاتے, ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور صحیح اور حدیث جو ہیں ہم تک کیا پیغام پہنچا رہی ہیں, ہم ان کو دیکھیں. ہمارا ساری ویڈیوز بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے احادیث سے دوستی کریں. اب جس طریقے سے ابھی ہم یہ جو سارا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا, اس میں ایک چیز اور ایڈ ان کرنا چاہتا تھا. مشکات و مسابی احادیث کی ایک بک ہے جو ایسے ہے کہ جس میں مسلم, مطلب وہ ایک طرح بخاری, ترمذی, ابن ماجہ, بہت ساری ہماری جتنی بھی مطلب احادیث کی مین سٹریم کی بکس ہیں نا, ان کو نا ان کے کمبائنڈ نوٹس آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں 3041 مطلب 3041 نمبر سے لے کے 3041 سے لے کے 3079 یہ تمام کی تمام تقریباً 39-40 کے قریب حدیث بنتی ہے. اس تمام کی تمام احادیث اکرم بھائی وراثت, وصیت اور انہی معاملات کے بارے میں میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہاں پڑھ لیں, ایک ہی جگہ. اس سے بھی کنفیوژن کوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. اب اس میں جس طرح بھی کلالہ کا ہے, اس میں اگر جس طرح اس میں قرآن پاک میں کہا ہے کہ وہ اگر ایک ہی بہن ہوتی تو اس کو آدھا حصہ مل جائے گا, اور باقی آدھا جو ہے وہ قریبی مردوں کے وہ حدیث سے. اسی طرح جس طرح پھر اس کے بعد جس طرح اگر تو وہ بہن فوت ہو گیا تو سارا بھائی, اور اگر بہنیں 2 ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا, اور 1/3 وہ پھر قریبی مرد. اب دیکھیں نا, اب ہم نے کیا کہتے ہیں سورۃ النساء کے آیت نمبر 11-12 کو کور کیا, 176 کو کور کیا. اب نا اس کا ایک مفہوم بن جاتا ہے. ہم اس کو اگر سمپل ورڈنگ میں لے کے آئے نا تو دیکھیں اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا, فرض کے طور پہ میں فوت ہو جاتا, تو اگر میں شادی شدہ ہوں, میرے آگے بچے ہیں, تو سب سے پہلے
میری جو جتنا میں نے ترکہ چھوڑا ہے, جتنے میرے پیسے یا میری جائیداد پیچھے پڑی ہوئی ہے, اس میں سے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا, اگر میں نے کوئی قرض لیا ہوا وہ ادا کیا جائے گا. جو وصیت ہے وہ میں نے کوئی وصیت کیا گیا میری جائیداد میں سے اتنا اتنا ایسا اس کو دے دو, این جی او کو این جی او کو, یا اسلامی معاملہ کے کام میں, اسلام کے کام میں, یا کسی نے میری ہیلپ کی ہے یا کسی نے میرے برے وقت میں ساتھ دیا ہے, میں اس کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں, جس طرح میرے بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, میرے چھوٹے بھائی, مطلب کوئی اور بھی ہے جس نے میرا بہت بزرگ ہو گیا تھا, میری بزرگی میں میری خدمت کی ہے, تو میں اس کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں, میں وصیت کر دوں گا, پھر وہ ادا کی جائے گی. سب سے پہلے اس میں بھی ہمیں 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتا, اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وارثین کے لیے تو 2/3 چھوڑنا ہی ہے. چھوڑنا ہے, مطلب ایک مفہوم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل عام بندوں کو سمجھ آ جائے, ایک اسٹرکچر ڈرا ہو جائے نا. اسٹرکچر ڈرا ہو رہا ہے, پہلے میں نے کوئی قرض لیا وہ ادا کیا جائے گا, میری وصیت پوری کی جائے گی. اب جو وصیت پوری کرنے کے بعد, قرض ادا کرنے کے بعد بچ گیا, وہ وراثت, وہ میری وراثت تقسیم ہوگی. اگر میرے والدین زندہ ہیں تو سب سے پہلے 1/6 والد کو, 1/6 والدہ کو جائے گا. اب وہ نکل جائے گا جو ٹوٹل تھا, اس میں سے 1/8 میری بیگم کو جائے گا جو میری بیوہ ہے. اگر میری آگے اولاد ہے, اگر میری آگے اولاد نہیں ہے تو اس کو 1/4. اور اسی طریقے سے اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو مجھے, اگر وہ آگے اولاد ہے تو 1/4 مجھے ملے گا, اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 مجھے ملے گا. یعنی اگر ہم دیکھیں نا اس میں کہ 1/6 والد کو ملے گا اور 1/6 والدہ کو, تو یہ بن جاتا ہے 2/3. ایسے ہی بنتا ہے نا. اس طریقے سے کیلکولیشن کسی دن ایک پریکٹیکل ایگزامپل بنا کے دیں گے, یوں پھر کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا. چلو کلیئر اس کو سمپل رہنا دیتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا, میرے والد کو 1/6, میری والدہ کو 1/6 مل جائے گا, میری بیوہ کو 1/8 مل جائے گا. یہ سمپل سینیریو ہے کہ میری آگے اولاد بھی ہے. ہاں, اگر اولاد نہیں ہے, دیکھیں یہ دیکھیں نا کہ اولاد ہے اگر, ٹھیک ہے, اور 1/8 بیگم کو بھی مل گیا, اور اگر میری 2 بیگمیں ہیں, یہ بھی سوال ہے, اگر میری 2 بیگمیں ہیں تو دونوں کو اسی 1/8 میں سے آدھا ملے گا. آدھا ملے گا, صحیح ہے. والد والدہ کو علیحدہ 1/6 ہے, ان کو پھر 1/16 1/16, ہاں ایسے ہو جائے گا. 1/8 ٹوٹل بنے, ٹوٹل 1/8 ہی میری بیگموں کا, تاکہ جو باقی رہ جائے وہ میرے بچوں کو جائے. اب بچے اگر میرے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں, ایک ایگزامپل ہے, تو 4 حصے بچوں کے ہو گئے, اور بیٹوں کے 2 بیٹیوں کے, مطلب 6 ہو گئے. اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 1 حصہ بیٹی کا, 2 حصے بیٹے کے. جو بچ جائے گا وہ ان کو تقسیم, یعنی بچوں کو سب سے اینڈ پہ, سب سے پہلے والدین, اگر وہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرا قرض, میری وصیت, وہ تو ٹھیک ہے نا, وراثت کی بات کر, اس کے بعد وراثت کی بات کر, وراثت میں والدین, پھر والدین کے بعد جو ہے وہ آپ کی بیگم, اس کے بعد آپ کے بچے. ہاں ایسے یہ ترتیب, یہ ایک سمپل ہے. وہ جو کلالہ والا کنسیپٹ ہے کہ جس کا نہ والد ہے نہ اولاد ہے, اس کے لیے قرآن مجید میں بتا دیا گیا, بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں. کسی دن ایگزامپل کے ساتھ بیٹھ کے کیلکولیشن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اصل مقصد ارکم بھائی یہ ساری ڈسکشن کرنے کا یہ ہے کہ نا ہم اپنے قرآن سے, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, جو ہمارے پاس آج احادیث کی فارم میں موجود ہیں, ان سے ہم لوگ دوستی کریں, ہم لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم سمجھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا ریفرنس جاننے کی کوشش کریں گے, یار ہمیں قرآن سے کیا ریفرنس مل رہا ہے, ہمیں حدیث سے کیا ریفرنس مل رہا ہے. اب جس طریقے سے ہم نے وراثت کو ڈسکس کیا, تو وراثت کا پورا قانون قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا کہ یار اس طریقے سے تقسیم کرنی ہے. آج ہم پریکٹیکل ایگزامپل اپنے معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہیں مل رہا, ان کی شادیاں کر دیتے ہیں, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, کہتے جو جہیز دیا تھا وہ اسی میں سے تھا. تو نا یہ بڑی مسکنسیپشن ہے. یہ اگر کوئی, میں بہت وثوق کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا, وہ خود تو جہنم کو کما رہا ہے, لیکن وہ اپنے والد کے لیے بھی نا گناہ چھوڑ رہا ہے, ان کے لیے بھی مطلب پاتھ ایسا بنا رہا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں, کیونکہ ان کی وراثت تقسیم نہیں کر رہا صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے تو جس طرح ہم نے پڑھا ہے
کہ وہ وصیت والے معاملے میں میں ایک ویسے ایک جنرل ڈسکشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے وہ اپنے لیے دوزخ کما رہے ہیں. سمپل ورڈنگ کر لیتے ہیں کیونکہ جو چلا گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر کوئی میرا لفظ کسی کو برا لگا اس کے لیے معذرت. میں اپنی کریکشن کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا جو شرعی طور پہ قرآن مجید میں حصہ آیا ہوا ہے بیٹی کا اور وہ اس کو نہیں دے رہا تو وہ اپنے لیے دوزخ کما رہا ہے. اور جو یتیم کا حصہ یتیم کا اخار ہے مطلب جس طرح چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں یتیم ہو جاتے ہیں اس کا کوئی چاچو ہے اس کا کوئی ماموں ہے یا کوئی بھی رشتے دار ہے جو یتیم کا حق کھا رہا ہے تو ارکم بھائی وہ تو سامنے قرآن مجید کا ہم نے ابھی سورۃ نساء کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صاف فیصلہ ہے کہ دوزخ اور دوزخ لوگ سمجھتے ہیں 10 بھی ہے پھر آیت نمبر 14 بھی ہے. ہاں مطلب 14 میں بھی ہے لیکن وہ یتیم والے معاملے میں بتا رہا ہوں آیت نمبر 10 میں ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کتنا کھول کے باتیں بتاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں. ہم کوئی بھی آیت پڑھ رہے تھے تو اس میں صاف بار بار آ رہا تھا کہ وصیت پوری کرنے کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد وراثت. اور ہمارے یہاں پہ کسی نے قرض لیا ہوا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ قرض دار آ کے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ یار میرے اتنے پیسے دینے تھے کچھ تھا ان کو پیسے نہیں دیے جاتے وراثت تقسیم کر لی جاتی ہے اور اس کو استعمال کر لیا تو وہ جو وزن ہے وہ میت پہ لگا مطلب فوت ہونے والے پہ کہ وہ مقروض رہ گیا نا حالانکہ بنتا تھا کہ پہلے قرض ادا کیا. قرآن مجید میں ترتیب میں تو یوں ہے نا وصیت پوری کی جائے قرض ادا کیا جائے. ہم دونوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہتے لیکن دونوں کام پہلے ضروری ہے کیونکہ وصیت غیر وارث کو ہو رہی ہے وارثوں کو تو حصہ ملنا نہیں جو وصیت ہے وہ غیر وارث کو ہے. قرض جس نے لینا اس نے تو آگے مانگ لینا لیکن جس کا وصیت ہوئی ہوئی وہ تو نہیں مانگ سکتا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے وصیت کو بھی پورا کیا جائے لیکن اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ ترکے کا 1/3 حصہ 1/3 دیا گفٹ ہبہ وصیت 1/3 حصے سے زیادہ نہیں کی جا. اور اس میں ارکم بھائی اتنی ڈسکشن میں ایک اور چیز ایڈ ان کرنا چاہ رہا تھا کہ نا کوئی بھی انسان اس میں میں ہوں میرا بیٹا بے شک نافرمان یا کچھ ہے اگر تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا پھر تو میرا وارث نہیں ہے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا اور مسلمان کا وارث کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ مسلمان ہی ہے میرا بچہ میں اس کو آنکھ نہیں کر سکتا. اگر میں اس کو دنیاوی طور پہ آنکھ کر بھی دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اخبار میں اشتہار دے دیتا ہوں ہو سکتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق لوگ اس کو وراثت میں حصہ نہ دیں لیکن وہ شریعت محمدیہ کے تحت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت میرے وراثت میں حصے دار ہے اس کو میری وراثت میں حصہ ملے گا. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا بیٹا نہیں وہ میرا بیٹا ہے اس لیے وہ میرا وارث ہے اس کو میرا وراثت میں حصہ ملے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں جو مسکنسیپشن میں چلے جاتے ہیں اور نہ بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. میری تمام سامعین سے جتنے بھی بھائی بہن مسلمان بھائی بہن ہماری بات سن رہے ہیں ان سے ایک ہی اپیل ہے کہ وراثت کا معاملہ بہت کریٹیکل ہے. اس کو علماء سے ڈسکس کر کے خود پڑھنے کی کوشش کر کے احادیث اکٹھی کر کے اس کو نا ایک سسٹمیٹک طریقے سے پورا کیا جائے اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کے حکم پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ احادیث پہ عمل کریں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اپنی زندگیوں کو آسان کریں. اور میری تمام ان بھائیوں سے اپیل ہے جو بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے بہنیں بھی چپ رہ جاتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ مانگا تو بھائی ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے اس چکر میں بہنیں بھی چپ رہ جاتی ہیں. میں نے بھائی یہ چیز اپنے ماحول میں دیکھی ہے نام لینے کی ضرورت یا کسی رشتے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیونکہ ہم کسی ایک اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہے ہم ایک معاشرے میں آئے ہوئے بگاڑ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی مطلب میجورٹی میں بھی 90% آج کے دور میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا
جو کہ دیا جانا چاہیے. ان کا حق ہے اللہ ان کا تعالیٰ کی حق ہے. طرف سے مقرر ہے. کیونکہ کوئی فوت ہو گیا تو بیٹی کا ایک حصہ, بیٹے کے 2 حصے, باقی ایک ترتیب ہم نے بتا دی اس کے بعد. چلیں اسماعیل بھائی, بہت اچھی ڈسکشن ہے, بہت انشاءاللہ ڈیٹیلڈ ہم نے ڈسکشن کی ہے, تو امید ہے کہ لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا سن کے, اگر ان کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگا. میں اس میں ایک چیز اور ایڈنگ کرنا چاہ رہا تھا, اگر کسی بھائی اور بہن کے ذہن میں کوئی کیوری ہے اس کے مطابق کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی, نہیں آ رہی, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کوئی پہلو ہم نے مس کر دیا ہو یا کچھ, تو کمنٹ باکس میں وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے, ہم اس کو کمنٹ میں یا پرسنلی طور پہ میسج کر کے اس کا جواب دے دیں گے. اگر پبلکلی دینا ضروری ہو سمجھیں گے تو پبلکلی دے دیں گے, تاکہ سب پرسنلی, کی جو ہے کہ وہ اصل بیسک مقصد ارکم بھائی اصلاح ہے, اصلاح, ہماری اپنی بھی اور باقی لوگ, باقی عوام الناس کی بھی. اور وہ اس لیے ہے, بہت سارے علماء نا ارکم بھائی, بہت سارے علماء ہمیں نا اس قرآن سے دور رکھتے ہیں, حالانکہ ہماری دوستی اس سے قرآن سے ہونی چاہیے. اور قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بھی, اور غدیر خم کے موقع پہ بھی, آخری خطبے مطلب خطبۃ الوداع کے موقع کے بعد بھی کہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اس کو مضبوطی سے تھام لو, یہ راہ ہدایت ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اسے مضبوطی سے تھام لو, یہ راہ ہدایت ہے. غدیر خم کے موقع پہ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں, کیونکہ اس میں سلوک کرنا. مقصد بات کرنے کا یہی ہے. اور جو کیا کہتے ہیں, خطبۃ الوداع کے موقع پر ایک ترک میں سنت کا ذکر بھی آتا ہے, اور اگر وہ سنت کا ذکر نہ بھی آئے تو اطیع اللہ اطیع رسول کے تحت جب ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو سنت اس میں امپلائڈ ہے, اس میں شامل ہے. تو ہمیں یہ اللہ کی کتاب, اللہ کی رسی ہے, اسے مضبوطی سے تھامنا ہے. ہم نے اپنے جتنے مسئلے مسائل ہیں, جو پرابلم ہے, ہم نے ادھر سے حل کرنا, ادھر سے دیکھنا. ہمیں علماء اسے دور کرتے ہیں کہ یار آپ خود نہ پڑھنا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. پتہ نہیں اور کس طرح کی باتیں ارکم بھائی ہمارے معاشرے میں عام ہیں, حالانکہ قرآن مجید میں واضح فیصلے ہیں. اب جس طریقے سے وصیت کے معاملے میں, یتیموں کے معاملے میں واضح فیصلے ہیں, مطلب کوئی عام بندہ بھی اس کو پڑھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ میں نہیں سمجھ آئے, 2-4 باتیں نہیں بھی سمجھ آتی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سمجھ نہیں آئے. اس لیے کوشش کریں, پڑھیں. تمام بھائیوں بہنوں سے میری التماس ہے, ریکویسٹ ہے, جو بھی لفظ آپ کو زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے یہاں پہ, کہ نا یا قرآن بھی پڑھیں, حدیث پڑھیں, بے شک ایک آیت پڑھیں, 2 آیت پڑھیں, ایک حدیث پڑھیں, لیکن پڑھیں ارکم بھائی, ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیونکہ تھوڑا سا ہی ٹائم ہے, کیا پتا زندگی کب تک ہے. ابھی ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں, اگلا سانس ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم سے کوئی بھی دانستہ یا غیر دانستہ, جانے انجانے میں کوئی گناہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر. اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے استغفار کر کے سویا کریں. ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں. باقی انشاءاللہ زندگی بخیر, کسی نہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نہ کسی اور نئی ڈسکشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.